اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حب کا، محبت کا اور تسخیر کا ایک ایسا خاص عمل بتا رہا ہوں جو بے مثال عمل ہے۔ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی محبت میں کسی کو بے چین کرنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی انسان کو اگر آپ اپنی جانب راغب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی جانب متوجہ ہو، کوئی آپ کی جانب کھنچا ہوا چلا آئے، یا اگر کوئی ناراض ہے اور روٹھ گیا ہے اور آپ اسے منانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مان جائے، دوبارہ سے ہماری انڈرسٹینڈنگ اسٹرانگ ہو جائے، یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی ایک خاص تاثیر ہے کہ آپ جس کے لیے کرتے ہیں وہ انسان آپ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، آپ کو محبوب رکھنے رکھتا ہے۔ یا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات مانے اپنی بات منوانے کے لیے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات توجہ سے سنے، آپ کی بات کو اہمیت دے، آپ سے محبت کرے، تو اس حوالے سے یہ عمل انتہائی مضبوط عمل ہے جو اپنا اثر فوری طور پر دکھاتا ہے۔ خاص طور پر یہ بات ہے کہ جیسے جیسے آپ یہ عمل کو دہراتے جائیں گے، ویسے ویسے یہ عمل اور مضبوطی پکڑتا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی اور وہ آپ کی جانب کھینچا چلا آئے گا۔ یہ عمل کرنے میں تو آسان ہے، اور اس کا آسان طریقہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سچ بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف درجے ہیں، اس کا ذکر بھی کروں گا، لیکن جو عمل میں بتا رہا ہوں یہ ہر شخص کر سکتا ہے، مگر دھیان رہے کہ اس کو صرف اور صرف آپ نے جائز مقصد کے لیے یوز کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان ناجائز مقصد کے لیے یا اپنی کسی نفسانی خواہش کے غلبے میں آ کر یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو کہ ناجائز ہو اسے کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس طرح کے اعمال کو ناجائز مقصد کے لیے کیا تو انہیں رجت بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بے پناہ نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ آپ جائز مقصد کے لیے کریں اور پھر آپ دیکھیں یہ عمل کتنی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے۔ دو دوستوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو رہی ہے، اور مقصد بھی جائز ہے، تو آپ کریں۔ دو پارٹنرز میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اتفاق پیدا کرنے کے لیے، ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کر سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے جائز بات منوانے کے لیے، یا پھر اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے درمیان میں محبت اور الفت اور اتفاق ہو جائے، ہمارے گھر میں خوشیاں آ جائیں، اس کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی بھی آپس کے لیے کر سکتے ہیں، یا آپ اگر کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں اور کوئی جائز مقصد ہے تو آپ اسے کریں، اور پھر اس کی تاثیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ دو لوگوں میں انتہائی محبت ہو، بہت بیسٹ انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے، لیکن اچانک سے کوئی تیسرا آیا، اس نے اختلاف پیدا کر دیا اور پھر دوریاں بڑھ گئی ہیں، تو وہاں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کرنا صرف جائز مقصد کے لیے۔ عمل کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اسے نوٹ کر لیجئے، اور اسی طریقے سے آپ کریے گا تاکہ اس کے ریزلٹس آپ کو جلد سے جلد ملنا شروع ہو جائیں۔ یہ عمل ہے کاف ہا یا عین صاد، اس میں 5 حرف ہیں۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ بالفرض کہ آپ کسی سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یا جس کے دل میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اب آپ اس کے سامنے جانے والے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو دل ہی دل میں پہلے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دل ہی دل میں کاف ہا یا عین صاد، اس کو دل ہی دل میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کم از کم کم از کم۔ تو آپ نے کاف ہا یا عین صاد کو ایسے پڑھنا ہے کہ جب آپ کاف کہیں گے تو آپ نے اپنی چھوٹی انگلی کو بند کرنا ہے، ہا یا عین صاد پوری مٹھی بند ہو جائے گی، دیکھیں ایسے۔ پھر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے دل ہی دل میں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سنیں یا تیز آواز میں پڑھیں، دل ہی دل میں پڑھیں گے آپ، کاف ہا یا عین صاد 3 مرتبہ پڑھیں گے،
اور اس کے بعد عالم تصور میں اس انسان کو آپ دم کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کی طرف متوجہ ہو کے بھی پڑھ لیں گے نا تو ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی وہ انسان جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے یہ مٹھی کو کھول دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دل ہی دل میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، دل ہی دل میں پڑھنا ہے اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں نا اس کا اثر اس کے دل پر ہو رہا ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے نا اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے، یعنی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میں اس پہ توجہ ڈال رہا ہوں، بس اتنا سا یہ عمل ہے۔ عمل کی ایسی تاثیر ہے جس کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، اس پر میں ویڈیو کو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ چاہیں تو میری اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو میرے اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں، جو روحانی شاگرد ہیں، ان کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہے کہ وہ کن کن مرحلوں کو طے کریں گے، اس کے بعد پھر میں ان کے خاص عمال کرواؤں گا، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف کو پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو اس ویڈیو سے جو میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو اب جو بھی انسان کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہا ہے، کسی سے اپنی جائز بات منوانا چاہ رہا ہے، کسی کو اپنی جانب راغب کرنا چاہ رہا ہے جائز مقصد کے لیے، تو وہ اس عمل کو کرے۔ یہ آسان عمل بھی ہے اور یہ بہت پرتاثیر ہے۔ یقین کریں یہ عمل ایسا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت کو نقش کر دے گا۔ عمل سے فائدہ اٹھائیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔